بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ برج جوزہ والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ماہ اگست 2024 برج جوزہ کے حوالے سے ہے۔ چلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں ماہ اگست آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے، آپ کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کیسا رہنے والا ہے۔ دیکھیں، اس ماہ آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کچھ ڈسٹرب رہ سکتی ہے۔ آپ کے اور آپ کی شریک حیات کے بیچ کچھ معاملات کو لے کر آپسی اظہار خیال میں ٹکراؤ رہے گا۔ آپ لوگوں کا من و مزاج ایک دوسرے سے مختلف رہنے کا امکان ہے، جس وجہ سے آپ لوگ ایک دوسرے سے مزاجاً دوری بنائے رکھیں گے، جبکہ ایسا کرنا آپ کے لیے غیر مناسب ہوگا، کیونکہ یہی مزاجاً دوری ایک دوسرے کے متعلق شک و شبہات میں آپ لوگوں کو ڈال سکتا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں رشتے میں شک و شبہات رشتے برباد ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ اسی لیے اس ماہ آپ برج جوزہ والے اپنی ازدواجی زندگی، اپنی شادی شدہ زندگی میں احتیاط کا راستہ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں وہ برج جوزہ والے جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کی شادی ہونے میں دیری ہو سکتی ہے، شادی کے معاملات آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور بعض برج جوزہ والوں کی منگنی وغیرہ ٹوٹنے کے بھی امکان اس ماہ موجود ہے۔ اسی لیے اگر آپ برج جوزہ والوں میں سے کسی کی منگنی وغیرہ ہو چکی ہے تو بڑی احتیاط سے آپ لوگوں کو رہنا ہوگا، بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ اگست میں شادی بیاہ منگنی وغیرہ کے تمام معاملات میں، شادی بیاہ، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کے معاملات میں بالخصوص وہ برج جوزہ والے ہوشیار و چوکنا رہیں جن کی پیدائش برج جوزہ کے 25 ڈگری یا 25 ڈگری کے آس پاس ہوئی ہو۔ ایسے تو ڈگری جاننے کے لیے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کیلکولیشن میں درکار ہوتا ہے، لیکن موٹا موٹی برج جوزہ کا 25 ڈگری 10 جولائی سے 16-17 جولائی کو پیدا ہونے والوں کی ڈگری ہوتی ہے۔ خیر، بالخصوص وہ مرد و خواتین، وہ لڑکے لڑکیاں جو 10 جولائی سے 16-17 جولائی کو پیدا ہوئے ہوں، وہ اپنی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی اور شادی منگنی وغیرہ کے معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ اب چلیں بات کرتے ہیں اس ماہ اگست میں آپ برج جوزہ والوں کی مالی حالات کس طرح کا رہنے کا امکان ہے۔ دیکھیں، اگست ماہ میں جو پلانیٹری پوزیشن آپ کے ماہانہ ذائچے میں بن رہا ہے، اس کے مد نظر اس ماہ آپ برج جوزہ والوں کو پیسے اور نوکری جاب سے ریلیٹڈ دقتوں کا سامنا رہنے والا ہے۔ پیسے تو کم و بیش آتے رہیں گے، لیکن پارٹ میں رک کر، اور دوسری طرف اخراجات بڑھتے رہیں گے۔ لیکن 17 اگست سے آپ برج جوزہ والوں کی مالی پریشانی ایک حد تک سولو ہو جائے گی، مالی فکر مندی سے بہت حد تک چھٹکارا مل جائے گا۔ وہیں نوکری جاب والی جگہ پر پریشانی ہوگی، نوکری جاب چھوڑ دینے کا من چاہے گا۔ اگر صبر و تحمل سے کام نہیں لیا تو نوکری جاب جا بھی سکتی ہے، اور وہ برج جوزہ والے جو جاب لیس ہیں انہیں اس ماہ 17 تاریخ تک جاب ملنے میں، جاب حاصل کرنے میں بڑی دشواری ہوگی، لیکن 17 اگست کے بعد کوشش کریں، نوکری جاب کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اور وہ برج جوزہ والے جو بیرون ملک میں ہیں، جو اپنے جائے پیدائش سے بہت دور رہ رہے ہوں، ان کے لیے اوپر بتائے گئے تمام پیشن گوئی لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی لائف آلریڈی الائن ہے۔ خیر، اب آگے بات کرتے ہیں اگست کے مہینے میں آپ لوگوں کی لو لائف کس نوعیت کا ہوگا، آپ کی لو لائف میں کیا اتار چڑھاؤ رہنے والا ہے۔ دیکھیں، آپ برج جوزہ والوں کے ذائچے میں آپ کی پیار و محبت کی دنیا کو رول کرنے والا پلانٹ وینس ہوتا ہے، جس کی پوزیشن اس ماہ تھوڑا اچھا
اور تھوڑی سی خراب بن رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس ماہ آپ لوگوں کو اپنے لو پارٹنر کے ساتھ نکتہ چینی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، زیادہ جانچ پڑتال کرنے سے بچنا چاہیے، زیادہ چپکے رہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہتر ہوگا اس ماہ آپ لوگ اپنے لو پارٹنر کو فری رہنے دیں، ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑے تو آگے سب بہتر رہے گا۔ وہیں وہ برج جوزہ والے جو زیر تعلیم ہیں، ان کی تمام معاملات تعلیم رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ بدستور جاری رہے گا۔ اس ماہ پڑھائی بحالت مجبوری آپ لوگ کرتے رہیں گے، حالانکہ پڑھنے میں من نہیں لگے گا۔ اور وہ برج جوزہ والے جو کاروباری ہیں، ان کی کاروباری رفتار اس ماہ دھیمی رہنے والی ہے۔ انویسٹمنٹ ذرا سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ کاروباری لاسز ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ لیکن وہ برج جوزہ والے جن کا کاروبار ایکسپورٹ امپورٹ کا ہے، انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بہتر ہوگا آپ برج جوزہ والے ہر جمعرات کو نفل روزہ رکھیں اور اپنے محلے کی مسجد کے امام و مؤذن صاحبان سے اپنے لیے دعائے خیر کرواتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگست مہینے کی تمام نحوستوں سے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسٹرولوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہے آپ کو سب سے پہلے۔ اب اجازت لیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان عطا کرے۔ آمین۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔